یہ قرآن جو کلام الہی ہے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ عام لوگ جس سے عاجز رہیں اور ایسی بات کسی نبی کے ہاتھ سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہے، اور ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو وہ کرامت ہے۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہر ولی کی جو کرامت ہوتی ہے حقیقت میں جس نبی کی امت میں ہے اس نبی کا وہ معجزہ ہے۔ اگر نبی کے ہاتھوں پر صادر ہو تو معجزہ، اور ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو کرامت ہے۔ بلا واسطہ نبی کسی ولی کے لیے کوئی کرامت نہیں، نبی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس خاکدان گیتی بھی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو ان انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو رب قدیر نے مجبور اور محتاج بنا کر نہیں بھیجا، با اختیار بنا کر بھیجا، اور انہیں جیسا وقت کا تقاضا تھا اسی کے مطابق معجزہ عطا کرنا ہے۔ جیسا ماحول، جیسا لوگوں کا مزاج، جیسا تقاضا، اسی کے مطابق اس دور کے نبی کو معجزہ عطا ہوا۔ اب اس کو سمجھیے آپ کہ ایک دور تھا کہ لوگوں کو اپنی سنگ تراشی میں بڑی مہارت اور بڑا غرہ تھا کہ ہم تو پہاڑوں کو تراش کر، پتھروں کو تراش کر مکانات بنا دیتے ہیں، درخت کی مورت بنا دیتے ہیں، مورتیں تیار کر دیتے ہیں۔ انہیں بڑا گھمنڈ تھا۔ تو ایسی قوم کی طرف اللہ جل وعلا نے جس نبی کو مبعوث فرمایا وہ ہے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے اعلان نبوت فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو اللہ کا نبی ہوگا وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، ہم ابھی معجزہ عاجز کرتے والے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے۔ آپ نے پوری قوم کو ایک پہاڑ کی وادی میں بلایا اور ایک پہاڑ کی چٹان کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ جیسے ہی اشارہ کیا وہ چٹان پھٹ گئی، اور پھٹی اس میں سے زندہ اونٹنی برآمد۔ یہ دکھایا کہ تم ایک مورت بھی بنانا چاہو تو اپنے آلے اور اوزار سے مہینوں لگاؤ، ایک تصویر بنے گی، ایک مجسمہ بنے گا، ایک مورت بنے گی۔ اللہ کا نبی صرف اشارہ کر دے تو پہاڑ پھٹ جائے اور زندہ اونٹنی برابر ہو جائے۔ تم مر جاؤ گے، اپنے آلے اور اوزار کے ذریعے پتھروں کو تراش تو سکتے۔ اے بھائی ویڈیو مت لو، فوٹو مت نکالو، میں نے منع کر دیا ہے۔ میرا مسلک، میرا موقف وہی ہے جو حضور تاج الشریعہ کا ہے۔ اور پھر مسجد میں بیٹھ کر کے آپ لوگ تصویر اتارتے ہیں۔ ایسی آپ بات چیت کریے کہ ضروری ہے کہ بولنے والے کی تصویر ہو تو ہی آپ نے سمجھ میں بات آئے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اور حکم شرع پر عمل پیدا رہنے کی توفیق رکھے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ وہ لوگ تصویریں تو بنا سکتے تھے لیکن اس میں جان نہیں ڈال سکتے تھے، اور اللہ کا نبی جو روئے زمین پر اللہ کا نائب ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے وہ قدرت دی، وہ اختیار دیا کہ پوری قوم کے سامنے آپ نے اشارہ کیا، چٹان ہٹی اور زندہ اٹھنی برآمد ہوئی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ جسے قرآن مجید ناقۃ اللہ فرمایا، اللہ کا ناقہ ایسی ہوتی اور اٹھنی تو پہاڑ سے برآمد ہوئی، چٹان سے، اور ایسا معجزہ کہ حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے آبادی کے لوگوں، تم صرف ایک دن پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گا، اتنا پانی پیا۔ ساری قوم کے لوگ جتنا پانی پیے، تناجے پی جائے گی کہاں؟ لوگ کیا ادھر یہ پانی پی جائے گی تو ہم کیا پیئیں گے؟ فرمایا اس اونٹنی کا دودھ پیو گے، اتنا دودھ ہوگا کہ پوری قوم سیراب ہوگی۔ اب دیکھیے ماحول تھا، انہیں سنگ تراشی تو بڑا گھمنڈ تھا، اللہ کے نبی نے ان کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا، اب بتا دیا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، صاحب معجزہ ہوتا ہے، جیسا وقت کا تقاضا۔ اب ایک دور تھا کہ لوگ حسن خوبصورتی کہ اس علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ غرہ، مصر کے لوگوں کو کہ ایسا حسن، ایسا جمال، ایسی خوبصورتی اور کہیں نہیں پائی جائے گی، ہم لوگ حسن و جمال والے بلا گمن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کی طرف ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہیں شطر حسن عطا، کیا شطر؟ یعنی ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوا اور ایک حصہ حسن کا فلا حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ ایسا حسن دیا مصر کی عورتیں فریفتہ ہو، مصر کی عورتیں فریفتہ، اور جب زلیخا نے دیکھا کہ میری بڑی بے عزتی ہو رہی، بدنامی ہو رہی ہے، تو مصر کی جو بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں، وزراء کی، ارکان سلطنت کی، ان کی دعوت کی، سب کو ایک قطار دو قطار میں بڑھا دیا اور ایک پھل دے دیا، ایک چاقو دے دیا ایک کے ہاتھ میں، انہوں نے کہا کہ جب میں کہوں تب کاٹنا، ابھی لیے رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ تم ذرا باہر آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو عورتوں کے سامنے سے گزرے دیکھنے لگی، زلیخا نے اشارہ کیا آپ پھل کاٹو، وہ اس قدر باغ ہوئی کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ان عورتوں نے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ان کی بڑائی بولنے لگے، جی اور کیا کیا؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، بجائے پھل کے جو ہاتھ ہی کاٹا، لیکن وہ دیکھنے میں ایسی ماں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، ہاتھ کٹا جا رہا ہے۔ حاشا للہ، اللہ کی بڑائی، اللہ ما ھذا بشر، یہ انسان تو ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو یہ دیکھ جن لوگوں کو اپنے حسن میں بڑا غرہ تھا،
ایسے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو کنعان کے رہنے والے واقعی میں مصر نہیں تھے، ان کے حسن کو دیکھا عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیا۔ ایسے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بے شک شطر حسن عطا ہوا، لیکن اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا فرمایا، ایسا حسن دیا کہ آپ کے حسن میں کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ کٹ گئی نا، وہ شواز کہاں تھا، بے اختیار چلائے جا رہی چھری کہ وہ کٹ پھل کٹ رہا، کاٹا نہیں۔ تو اعلیٰ کیا ہوتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اعلیٰ حضرت کرام بھی قسم خدا کے، جہاں دیکھیں کیسا تقابل ہے، کیا کہ وہاں اس نے دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، کاٹا نہیں، کٹ گئی، اور یہاں وہ حسن کی بات تھی، میرے آقا کے حسن کی بھی بات نہیں آئی ہے، میرے آقا کے نام پر عرب کے مرد سر کٹاتے ہیں۔ تو معجزہ، میں کیا کر رہا تھا کہ معجزہ اللہ جل وعلا نے اپنے انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جیسا ماحول، ایک ماحول تھا کہ لوگوں کو اپنی طبابت، اپنے علاج معالجے پہ بڑا غرہ تھا کہ ہم تو جڑی بوٹیوں سے بات کر لیتے ہیں۔ یونان کا علاقہ آج بھی طب یونانی مشہور، ہم تو جڑی بوٹیوں سے بات کر لیتے، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج ہمارے پاس نہ ہو، بہت زیادہ گھمنڈ۔ ایسے ماحول میں، ایسے دور میں، ایسی قوم کی طرف اللہ جل وعلا نے جس نبی کو مبعوث فرمایا وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ تو اب دیکھیے، آپ نے اعلان فرمایا، جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کیا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناؤں گا، کہیئت الطیر، پرندے کی مورت بناؤں گا مٹی سے، فانفخ فیہ، اور میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے وہ مورت جو ہے وہ اڑنے لگے گی۔ تو لوگوں نے کہا ہوگا بنا کے دکھائیے، تو آپ نے مٹی سے پرندے کی مورت بنائی۔ اب کون سا پرندہ؟ جو سب سے عجیب و غریب، عجیب الخلقت پرندہ ہے، چمگادڑ۔ اب پتہ نہیں آپ لوگ کچھ لوگ تو جانتے ہیں، اصل یو پی زیادہ تر لوگ ہوں گے یا کبھی نہ کبھی یو پی گئے ہوں گے، یہاں بھی وہاں دکھتا ہوگا چمگادڑ۔ وہی ایک پرندہ ہے کہ پر نہیں ہے لیکن اڑتا ہے، اور پرندے انڈے دیتے ہیں، اس سے بچے نکلتے ہیں، وہ بچے جنتا ہے، سب دن میں اڑے وہ رات میں اڑے۔ عجیب الخلقت پرندہ بنایا، اس کی مورت بنائی اور پھونک ماری اور اڑ گئے۔ لوگوں نے دیکھا پھونک مارنے سے ہو سکتا ہے کہ زمانے کے جو بڑھاپو ہیں نا وہ بولے ارے پھونکے تو اڑ گیا، ہم بھی تو بنا کے، مگر ٹھیک ہے بنانے کی ضرورت ہے، بہت ساری مہلتیں ملتی ہیں، مارو پھونک، پھونک مارتے مارتے دم دیتے دیتے بے دم ہو جاؤ گے، ہلنے والی نہیں ہے وہ مہلت۔ یہ نبی کا معجزہ کہ اللہ جل وعلا نے بے جان کو جاندار بنایا۔ اب فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، میں بناؤں گا، اب میں اسے پھونک ماروں گا وہ اڑ جائے گی۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کو بڑا گھمنڈ تھا نا علاج والے، تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا گئے تھے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. کیا فرمایا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں اچھا کر دیتا ہوں یا کر دوں گا مادرزاد نابینا کو اور سفید داغ والے کو. اس میں ایران والوں نے ساری بیماریوں کے علاج دریافت کر دیے، لیکن ان دو بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. نابینائی پیدائشی اور سفید داغ جو ناخنوں کی جڑ سے نکل کر پھیلتا ہے، اس کا علاج ہے. آج بھی سائنس، میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن ان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے. بہت کریں گے تو کسی اچھی آنکھ والا جو مرتا ہوگا اس کی آپریشن کر کے نکال کے وہاں فٹ کر دیں گے، لیکن وہ آنکھ جو پیدائشی طور پر بینائی سے محروم ہے، آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس میں روشنی پیدا کریں. ارے روشنی دھیری ہونے لگتی ہے تو اس کو پڑھا نہیں پاتے، ان کو کیا روشنی ڈالنی ہے؟ چشمہ لگا دیتے ہیں، روشنی نہیں پڑتی ہے، چشمہ لگا دیتا ہے. تو یہ دیکھیے آپ نے ان دو بیماریوں کا ذکر فرمایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد نابینا اور سفید داغ والے کو میں اچھا کر دوں گا. تو لوگوں نے بیماروں کو پیش کرنا شروع کیا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام بڑے ملنسار، بڑے خلیق تھے. تفسیر میں ہے کہ ایک ایک دن میں ان کے پاس 50,000 بیمار آتے اور سب اچھے ہو کر کے جاتے. آج دنیا میں شاید 50,000 بیڈ والا کوئی ہاسپٹل نہیں ہوگا، اور اگر ہے 1,000 تو 1,000 3,000 5,000 بیڈ والا ہاسپٹل تو جتنے ایڈمٹ ہوتے ہیں اچھے ہو کے کم نکلتے ہیں، کندھے پہ لد کے زیادہ ڈالتے ہیں. یہ ان کا علاج ہے. وہاں جو آیا نہ انجیکشن دینا، نہ آپریشن کرنا، نہ دوا پلانا، بس دم کرنا ہے. دم کیا، پھونک ماری تھی. اور آپ کی شان یہ تھی کہ اگر کوئی آ نہیں سکتا تو حضرت خود تشریف لے جاتے. اب ایک بات اور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا قرآن مجید میں ہے. یہ آپ کو میں دلیل دے رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی فلاں نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے، فلاں ولی نے، کہتے ہیں شریک بول بولا. یہ نہیں بولا کہ اللہ کا، غریب نواز نے کیا، غوث پاک نے کیا، شریک بول. حالانکہ لفظ شریک نہیں ہے، لیکن وہ جو بولتے ہیں وہ میں بول رہا ہوں. شریک بول کے شریک نہیں بولا کیا فوراً. تو اب یہ دیکھو قرآن مجید میں کیا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. یہاں علماء کرام کا دم غفیر ہے، یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابرئو یہ متکلم کا صیغہ ہے باب افعال سے. ابرأ یبرئ ابران، بیمار کو اچھا کر دینا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ، میں اچھا کر دوں. تو ان کے نزدیک تو شرک ہو گیا. اس آیت کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہوں گے شاید وہ تراویح، کیونکہ حضرت عیسیٰ کیا ہے وَأُبْرِئُ، میں اچھا کر دیتا ہوں. بلکہ میرا تو ایمان تازہ ہوا جب میں نے اب یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی ہے، اور 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے اخیر میں اللہ جل وعلا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے اے عیسیٰ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اے عیسیٰ تم اچھا فرماتے. یہ قول کسی امتی کا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے. کیا اللہ فرماتا ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اے عیسیٰ تم پیدائشی نابینا اور سفید داغ والے کو ٹھیک کر دیتے ہو. یا اللہ شفا دینے والا شافی اللہ جل وعلا، وہی شفا دینے والا، وہی شافی حقیقی، اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرماتا ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اے عیسیٰ تم اچھا کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ جسے طاقت عطا فرماتا ہے پھیل کی نسبت اس کی طرف کرنا، یہ سنت الہی ہے.
تم لوگ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرے پارے میں وہ ابر متکلم رسے اب وہاں کتاب کا سے پھر اس کے بعد کیا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے میں مردوں کو جلا دیتا ہوں. حالانکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں یحیی و یمیت، اللہ کی شان ہے یحیی و یمیت، وہی زندہ فرماتا ہے وہی مارتا ہے. اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ جل وعلا کا یہ کلام ہے، کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ. اللہ جل وعلا کی اس کلام میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول رقم فرمایا تو کیا آپ نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے زندہ کرا. تو ایسا نہیں کہ اس دور کے لوگوں نے ایسے چھوڑ دیا ہوگا کہا ٹھیک ہے زندہ کریں گے. آپ نے زندہ کرا. کیسے؟ آپ کا ایک چاہنے والا تھا، سخت بیمار ہوا، 3 دن کی مسافت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے خبر بھیجی کہ میں بہت بیمار ہوں، حضور آ نہیں سکتا، مجھ پر آ کے دم فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرم فرمایا، 3 دن کی مسافت پہ سفر کر کے وہاں پہنچے، اس کے گاؤں پہنچے، اس کے گھر گئے. جب اس کے گھر پہنچے تو اس کی بہن نے بتایا کہ اس کا تو 3 دن پہلے انتقال ہو گیا. 3 دن پہلے پانی پینے لگا نعرہ لگ گیا. اس کا مطلب پانی پی پا رہا ہوں. جب بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے تو کہ کہیں کوئی آپ کو مل جائے تو بولے تو یہ سمجھنا ہے تو مجھے اس کا کیا جواب ہوگا بتا، نہیں تو یہ مرغا بنا. 3 دن کے مسافت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے گھر پہنچے تو اس کی بہن نے بتایا کہ 3 دن پہلے تو اس کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے تھوڑی گئے تھے وہی واپس آ جاتے. آپ نے فرمایا چلو اس کی قبر بتاؤ کہاں دفن کیا. تو قبر کے پاس لے کے گئی کہ یہی بڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو وہ جو 3 دن پہلے مرا تھا اپنی قبر کو پھاڑتا چیرتا باہر باہر آیا اور آپ کی رسالت کی گواہی دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کیا چاہتے ہو؟ قبر میں پھر لوٹ کر سونا چاہتے ہو یا دنیا میں اور جینا چاہتے ہو؟ یہ اختیار دیکھو نبی کا، اور جینا چاہتے ہو یا قبر میں لیٹنا چاہتے ہو؟ کہا حضور ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کم سے کم یہ مرحلہ تو طے ہو جائے دنیا میں. کہا جا. تو اس کو بھیج دیا تو بعد میں اس کی شادی ہوئی، بچے بھی ہوئے، ایسا زندہ کیا. ہو سکتا ہے اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی رہو میم خواب نکالنے والے، تم لوگوں نے کہا ہو کہ یہ تو نیا نیا مردہ تھا 3 دن پہلے، ہو سکتا ہے قلب کی حرکت بند ہو گئی، آپ نے زور سے کہا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کسی پرانے مردے کو آپ زندہ کرو. کہا ٹھیک ہے لے چلو. تو وہ لوگ لے گئے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی قبر پر لے گئے اور کہا یہ نشانات تھے. کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کی قبر ہے، ان کو زندہ کریے. تو آپ نے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کے کہا قم بإذن اللہ. تو وہ تو سو رہے تھے، انہیں آواز آئی کہ یا عبد اللہ عجب روح اللہ، اے اللہ کے بندے روح اللہ کو جواب دے.
تو انہوں نے سمجھا کہ شاید قیامت آئے. اتنا صدمہ ہو قیامت کا، ایسی فکر ہوئی کہ ان کا آدھا بال سفید ہو گیا. قبر سے باہر نکلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سال کی گواہی دی. آپ نے ان سے بھی پوچھا حضرت آپ کیا چاہتے ہو، اور زندہ رہنا چاہتا؟ کہا نہیں، بہت زندہ رہ لیا ہے، بس مجھے قبر میں ہی سونا ہے، لیکن سکرات والی کیفیت پھر طاری نہ ہو. اللہ، موت جو کیفیت ہوتی ہے نا، تکلیف، وہ پھر طاری نہ ہو. ٹھیک ہے جائیے سو جائیے. آرام گئے، قبر میں لیٹے، نیند آ گئی. میں نے بیچ میں کہا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ قیامت قائم ہو گئی ہو تو فکر کی وجہ سے ان کا آدھا بال سفید ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ ہو سکتا جب وہ زندہ تھے تبھی آدھا بال سفید ہو گیا ہو. آدمی کا بال سفید ہوتا نہیں. اس زمانے میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے کس کا بال سفید ہوا؟ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ریش مبارک کے بال کو سفید ہوئے. آپ نے دیکھا بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا یہ کیا؟ سب کے تو کالے اور یہاں تو سفید کیا ہے؟ مولا یہ کیا؟ ارشاد ہوا، ابراہیم یہ اللہ کا نور ہے. بہت سے لوگ سفید ہونے لگتی ہے نا تو نوچنے لگتے ہیں. یہ ارے کتنا نوچے گا تو نوچنے نہیں، یہ اللہ کا نور ہے. باقی ہوتا حدیث پاک میں کہ جو سفید بال کو کھلواتا ہے قیامت کے دن جو ہے یہ نیزے کی شکل میں آ کر لگے گا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ ریش مبارک کا بال سب سے پہلے سفید ہوا. عرض کی مولا یہ کیا؟ فرمایا ابراہیم یہ اللہ کا نور ہے. تو عرض کی مولا یہ اللہ کا نور ہے تو اس کو اور بڑھا دے. اس کو گھٹانے کی فکر نہ. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردے جلائے. اس زمانے کے لوگوں کو علاج معالجے پہ گھمنڈ تھا. جس بیماری کا علاج ان کے پاس نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ بیماروں کو بھی اچھا کر دیتے، مردے کو بھی جلا دیتے. یہ معجزہ ہے. تو جیسا موقع، جیسا ماحول، جیسا وقت کا تقاضا، جیسا لوگوں کا مزاج، ویسا اس دور کے نبی اور رسول کو اللہ جل وعلا نے معجزہ بھی عطا کیا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے ہر دور کے لیے رسول بن کر تشریف لائے. ہر شہر، ہر ملک، ہر طرح کے لوگوں کی طرف آپ بھیجے گئے. اور انبیاء کرام کسی ایک قوم کی طرف بھیجے جاتے. محدود وقت کے لیے ان کا دور تبلیغ تھا. رسالت کا وقت تو ہمیشہ رہے گا، دور تبلیغ میں وہ محدود تھا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تبلیغ محدود نہیں. ہر زمانے کے لیے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کی طرف ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر تشریف لائے. تو ہر دور کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ جل وعلا نے آپ کو بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے. کوئی بات بتاؤ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، اب ہوا، اب ہوئی ہوا، تب بھی میرے آقا کا معجزہ اس کا جواب ہے. کوئی کہے گا بھائی اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، راکٹ نہیں تھا، اس کا کیا جواب ہے؟ ارے راکٹ ہو کہ ہوائی جہاز ہو کہ ہیلی کاپٹر ہو، ان سب کا جواب جو ہے میرے آقا کا براق ہے. تم کہتے ہو راکٹ سب سے تیز رفتار، لیکن 24 گھنٹے میں پورے کرۂ ارض کا وہ چکر لگا رہا ہے. میرے آقا رات کے مختصر سے حصے میں وہاں تشریف لے گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، گئے بھی ہے تشریف لے. تو اب اس زمانے میں کیونکہ سرکار تشریف لائے تو عرب میں تشریف لائے، تو عرب کے لوگوں کو اپنی زبان دانی پہ بڑا گھمنڈ تھا. وہ اپنے آپ کو بولتے تھے عرب، بولنے والے.
اور ساری دنیا کو بولتے تھے عجم، بولنے کا ڈھنگ نہیں، گنگا۔ اب ہم کو اپنی زبان پرانی بڑا خبر تھا، سرکار تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اب انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ سب کی بولتی بند ہو جائے۔ وہ کہتے تھے نا کہ ہم عرب ہیں، تو عرب ہیں تو سرکار کا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید معجزہ ہے۔ اس میں یہ مکہ معظمہ میں بازار لگتا تھا، ہر سال جو ہے مشاعرہ ہوتا تھا، جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا وہ دیوار کعبہ میں لٹکا دیا جاتا۔ وہ سال بھر لٹکا رہتا جب تک کہ اس کے مقابلے اس سے اچھا دوسرا کلام نہیں کہا جاتا، جب تک وہ لٹکا رہتا۔ اور کوئی دوسرا کلام اس سے اچھا کہا جاتا تو اس کو ہٹا کر اس کو لٹکا دیا۔ سبا معلقات کی بھی یہی تاریخ ہے۔ تو بہرحال عرب میں کئی کلام ایسے کہ جو ایک دوسرے سے بہتر سمجھ ہی میں نہیں آتے تھے، وہ بھی لٹکے، یہ بھی لٹکا، یہ بھی لٹکا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ مبارکہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اتنا لکھوایا اور کہا لے جاؤ کعبے کی دیوار پر لٹکا دو۔ رات میں لٹکا دیا۔ صبح عرب کے بڑے بڑے ادباء اور شعراء آئے اور جب دیکھا تو کہا اب یہ سارے پہلے والے اتار دو، اس کا کوئی جواب نہیں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب ان لوگوں سے چیلنج ہو رہا ہے، تم قرآن مجید کو اور سب شک کرتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، جو شبہ ہے۔ تو قرآن مجید نے اعلان فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے جو اپنے محبوب پر نازل فرمایا اگر اس میں شبہ ہے کہ میرا کلام ہے کہ نہیں یہ شبہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے جیسی ایک سورہ بنا لاؤ۔ ایک سورہ، یہ نہیں کہ سورہ بقرہ کے برابر، مطلقاً کا بسورۃ، ایک سورہ، چاہے انا اعطیناک الکوثر کے برابر ہو کہ والعصر کے برابر، ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ تو بناتے رہے خود ہی پھاڑتے، کہیں اس کا جواب نہیں، یہ اس کلام کا جواب نہیں۔ خود وہ عرب کے لوگ کیا وہ گنگے تھوڑی تھے؟ ایک سے ایک ادیب، ایک سے ایک شاعر، ایک سے ایک قلمکار، سب کوشش کر رہے ہیں لیکن سب تھک ہار گئے، اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید نے یہ نہیں کہ ایک کوئی شاعر بنایا، بلکہ قرآن مجید میں چیلنج کیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اور اس کے جیسی ایک سورہ بنا لو، ایک سورہ۔ مر گئے، نہیں بنا سکے، اب بناتے اور پھاڑ کے پھیر دیتے۔ اب کیسا کیسا بناتے تھے؟ ان لوگوں نے دیکھا سورہ فیل نازل ہو چکی تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ اقرا نازل ہو چکی، سورہ القاریہ اس میں بھی ہے القاریہ مالقاریہ۔ قرآن مجید نے قیامت کے بارے میں ان لوگوں نے سوچا اللہ ہم بھی جو ہے سسپینس پیدا کریں، تو ان لوگوں نے بنایا ہے۔ کیا لکھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ظلم قصیر ولہو خرطوم طویل۔ خود ہی پھاڑ کے پھیر دیا، یہ جواب ہوگا قرآن؟ کیا سسپینس کیا کر رہے ہیں؟ الفیل ملفیل، ہاتھی کیا ہے تمہیں نہیں پتا ہاتھی کیا ہے؟ یا اللہ اتنا بلا جان جائے، اندھا بھی ٹٹو ٹرو کے کہے کہ یہ چھت ہے کہ کھمبا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کیا کہے الفیل ملفیل، ہاتھی کیا ہے تمہیں نہیں پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ لہو ضرب قصیر ولہو خرطوم طویل، اسے
ایک لمبا سا سور ہے اور ایک چھوٹی سی دم ہے. یہ لکھا خود ہی پاٹ دیکھ دے ان کے دوسرے میں کیا لکھ کے رہا. کوشش کرتے تھک ہار گئے, اعتراف کیا تو واقعی یہ کسی بندے کا کلام نہیں. کسی بندے کا کلام ہوتا تو ہم جواب دے سکتے تھے. یہ ہے کلام الہی. وہ چیلنج آج بھی موجود ہے. پوری دنیا مل کر کے قرآن مجید ایک سورہ ایک آیت بنانا چاہے نہیں بنا سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کلام الہی ہے, بندے کا کلام نہیں ہے. تو بندے کا کلام نہیں کیا جواب ہوگا؟ اب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو یہ حضور کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, عیب سے پاک. تو اس میں جتنا اب تک نازل ہوا ہے مکہ معظمہ میں, اس میں معاذ اللہ ان لوگوں نے عیب تلاش کرنے کی کوشش کی. اب اس کے لیے ان کا ایک بہت بڑا ادیب جو جنگل میں جا کے رہتا ہے, کیوں رہتا تھا کہ اگر شہر میں رہیں گے تو ہماری زبان خراب ہوگی. شہر میں ہر طرف کے لوگ آتے ہیں نا, مال تجارت لے کے آ رہے ہیں, ان کی زبان سیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان خراب ہو جائے. تو وہ لوگ کھانا پانی لے کر جنگل میں جا کر کے اپنی زبان کی حفاظت کے لیے وہیں وہ زبان چلتا ہے. اس کو بلا کر کے لے چلو تم ہی دیکھو, تم تلاش کرو. بڑا بوڑھا آدمی اس وقت تک جتنا کلام پاک نازل ہوا تھا اس تلاش کیا اس نے. تو اس نے کہا کہ یہ 3 لفظ ہیں جو فصیح تو ہیں لیکن ابھی مطلوب ہے, یعنی اب چھوڑ دیے گئے, اب استعمال نہیں ہوئے. اعتراض کس لیے؟ اعتراض کیا تھا اس کا کہ یہ 3 جو ہیں اس میں ایک جو ہے حضوہ. حضوہ کے معنی آتے ہیں مذاق, اور کفار کا معنی بہت بوڑھا, اور اجاع بہت تعجب کی بات. یہ 3 لفظ یاد رہے گا نا, حضوہ, کفار اور اجاع. یہ 3 لفظ اس نے قرآن مجید سے نکالا کہ ہیں تو فصیح لیکن اب اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے, اس لیے یہ بلیغ نہیں. بلاغت میں وہی لفظ استعمال کیا جائے جو رائے جو لوگ سمجھے. تو اب لے کے گئے اس کو حضور کی بارگاہ, چلو تم اعتراض کرنا. تو بہت بڑے ادیب گیا, سرکار نے پوچھا کیسا آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. کہا بے شک اللہ کا کلام ہے. کہ اللہ کا کلام تو عیب سے پاک ہوا, اور اس میں یہ عیب ہے کہ وہ لفظ آیا ہے جو اب نہیں بولا جاتا, متروک الاستعمال ہے. کہا کیا ہے؟ کہ یہ حضوہ ہے, یہ کفار ہے, یہ عجاب ہے. یہ 3 لفظ بولے. جیسے ہی اس نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جا, کھڑے ہو. اب میرے آقا لہجے میں ایسا روب تھا کہ کھڑا ہو. جیسے ہی کھڑا ہو فرمایا بیٹھ. ابھی بیٹھ رہا تھا, فرمایا کھڑا ہو. 4-5 مرتبہ اٹھک بیٹھک وہی تو. ایک تو بوڑھا آیا تھا ہاتھ کا کاپ کا, جو اٹھک بیٹھک وہی تو منہ سے جھاگ نکلنے لگا. اور حضور کو کہتا اتتخذنی حضوا وانا شیخ کبار ھذا منک عجاب. وہی 3 بول کیا اعتراض کیا تھا کہ استعمال نہیں ہوتا, تم ہی استعمال ہوتا. اس بات کی دلیل ہے کہ کلام الہی موقع کی نزاکت کے مطابق ہے. یہ بلاغت ہے, جیسا موقع ویسا استعمال. تو قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے, اور کلام الہی ہر عیب سے پاک ہے. میرے آقا کا معجزہ کل بھی معجزہ اور آج بھی معجزہ, اس لیے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب کو وہ معجزہ دیا کہ آپ کی رسالت, آپ کی نبوت عام ہے, ہر دور کے لیے ہے. کہ یہ معجزہ بھی ہر دور کے آج بھی معجزہ ہے, اور آج بھی اس کا چیلنج ہے قرآن مجید سورہ بقرہ میں. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اس کے جیسے ایک سورہ بنا کے, اور یہ نہیں فرمایا سورہ بقرہ کے جیسے, سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے ذریعے کوئی بھی سورہ بنا کے, اس لیے کہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا.
آج بھی چلے اور آج بھی اس کا معجزانہ اثر ظاہر ہے۔ قرآن مجید آپ سب لوگ تلاوت کرتے